آج میرے الفاظ یاد رکھیں، میں پنجاب کے ہاریوں زمینداروں کو آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ میری یہ کلپ سنبھال کے رکھیں۔ آج جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں 10 سال کے بعد یہ جنگ پنجاب کا ہاری، پنجاب کا زمیندار، پنجاب کا کاشتکار لڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے 3 دریا بیچے گئے۔ کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم سے سمندر تک دریا کے پیٹ میں ریت ہی ریت اڑ رہی ہے، پانی کے بوند بھی نہیں ہے۔ اگر میٹھا پانی سمندر میں نہیں گرا تو 2035-40 تک ضلع ٹھٹھا صوبہ سندھ کا، ضلع سجاول اور ضلع بدین، یہ 3 ضلع صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت سب سے، اور آپ بڑی شدت سے اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور پھر مظاہروں کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، چیزوں کو کر رہے ہیں، سندھ پہ نہروں کا مسئلہ، پہلے تو میں چاہوں گا کہ لوگوں تک آپ کا مقدمہ پہنچے۔ آپ نے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے 2 سے 3 منٹ میں وہ پورا کہ یہ ہے کیا آخر، سندھ سے 6 دریا سندھ سے 6 نہریں نکل رہی ہیں، اس پہ اتنا احتجاج، تحریکیں، یہ وہ، اور مسلسل احتجاج کیوں ہیں؟ میں اگر آپ کو اور قوم کو آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو شارٹ میں اس قضیے کو سمجھا سکوں، بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر نہریں پہلی مرتبہ دریا سے نکل رہی ہیں؟ نہیں، نہریں نکلی ہیں، پورا پاکستان آباد ہو رہا ہے، وہ جا کے بارڈر تک پاکستان آباد ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا کیوں اٹھا؟ 80% پاکستان کے نہروں پہ کبھی اعتراض نہیں رہا، 20%، 15%، 10% نہروں پہ اعتراضات ہوئے اور وہ مسائل حل بھی ہوئے، یا نہریں رکی ہیں یا نیگوسیشن کے ساتھ حل ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے 3 دریا بیچے گئے۔ ماضی میں ایک پاکستان کے اندر عامر ڈکٹیٹر حکمران نے بیچ دیے، بک گئے، پانی کی شارٹیج وہاں سے شروع ہو گئی، اور پھر صوبوں کے اندر پانی کے مسائل پر اختلافات شروع ہو گئے۔ 91 میں ایک معاہدہ کیا گیا کہ بھائی دریا کے اندر یہ اتنا 100 گیلن ہے، 50 گیلن ہے، جو بھی پانی ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، سندھ اتنا لے گا، پنجاب اتنا لے گا، خیبر پختونخوا اتنا لے گا، بلوچستان اتنا لے گا۔ سندھ کو اس پہ بھی ریزرویشنز تھے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی سندھ نے 91 اکارڈ کو قبول کیا، پانی آنا شروع ہو گیا۔ آج حال یہ ہے کہ 91 اکارڈ کے تحت جو پانی سندھ کو ملنا ہے اس سے 55% شارٹیج ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم سے سمندر تک دریا کے پیٹ میں ریت ہی ریت اڑ رہی ہے، پانی کے بوند بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ ہے، میری نہیں، آپ کی نہیں، سندھ حکومت کی نہیں، انٹرنیشنل اداروں کی، کہ یہ قدرتی فنومنا ہے کہ سمندر کے اندر میٹھا پانی گرے۔ جب میٹھا پانی سمندر میں گرے گا تو سمندر اوپر نہیں آئے گا، اگر میٹھا پانی نہیں گرے گا تو سمندر اوپر آئے گا۔ میٹھا پانی سمندر میں نہ گرنے کی وجہ سے، دریا کا پانی نہ گرنے کی وجہ سے سمندر اوپر کی طرف آ رہا ہے، اور یہ رپورٹ ہے حکومت پاکستان، عالمی اداروں، سندھ حکومت کی، کہ اگر میٹھا پانی سمندر میں نہیں گرا تو 2035-40 تک ضلع ٹھٹھا صوبہ سندھ کا، ضلع سجاول اور ضلع بدین، یہ 3 ضلع صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، سمندر اپنے اندر لے لے گا ان کو۔ پھر پچھلے ٹینیور میں سندھ اسمبلی میں ریزولوشن آئی، اربوں خربوں روپے کی بجٹ مختص کی گئی کہ بھائی ڈیلٹا پہ دیوار کھڑی کی جائے گی تاکہ سمندر کا پانی اوپر نہ آئے اور ضلعوں کو تباہی سے بچایا جائے۔ سندھ کے اندر پانی کی صورتحال یہ 55% شارٹیج، کوٹری ڈاؤن اسٹریم سے نیچے ریت ہی ریت، سمندر کا پانی اوپر آ رہا ہے، پھر پانی 2.5 مہینے لیٹ دریا میں آ رہا ہے، دریا سے نہروں میں 2.5 مہینے لیٹ آ رہا ہے، اس سے فصل تباہ ہو رہا ہے۔ اب ایک مخصوص میعاد ہوتی ہے گندم کرنے کی، مخصوص ایک موسم ہوتی ہے چاول کرنے کی، مخصوص ایک موسم ہوتی ہے آپ کی کپاس، آپ کی سبزیاں کرنے کی۔ پانی جب اس مخصوص میعاد سے لیٹ مل رہا ہے تو فصل جو اٹھنی چاہیے وہ نہیں اٹھ رہی، زراعت میں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے سندھ کی صورتحال۔ اب پانی کے مسئلے کو طے کرنے کے لیے 3 ادارے ہیں جہاں سے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ طے ہوتے ہیں، پانی کے مسئلے بڑے بڑے ہیوج پروجیکٹ طے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہے ارسا، ایک کا نام ہے CCI، ایک کا نام ہے ایکنک۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ارسا 3 سال کے اندر اجلاس کرے گا، 15 سال ہو گئے ارسا کا اجلاس نہیں ہوا۔
ارسا میں چاروں صوبوں اور وفاقی نمائندگی ہے کہ بھائی آپ مل کر پانی کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے. 15 سال سے اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس کے مجرم سندھ ہیں؟ کیا اس کا احتجاج کرنے والے جو سندھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ کون ہے جو اجلاس نہیں بلا رہا؟ کون ہے جو اجلاس میں رکاوٹ ہے؟ پھر اتنا بڑا پروجیکٹ آپ بنا رہے تھے اربوں ڈالرز کا گرین انیشیٹو کے نام پہ، ایکنک کو کیوں بائی پاس کیا گیا؟ سی سی آئی کو کیوں بائی پاس کیا گیا؟ کہاں سے یہ بل لایا گیا؟ پھر آگے سنیں مسئلہ کیا ہے. میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، آپ پنجاب کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم صرف سندھ کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم پنجاب کے کاشتکار کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پنجاب کے ہاری، پنجاب کے زمیندار کی جنگ لڑ رہے ہیں. گرین انیشیٹو آف پاکستان کے نام پر دنیا سے پیسے لیے گئے، اربوں ڈالرز کی بجٹ آئی. ہونا یہ تھا کہ بھائی جب آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی کتنا پیسے مانگو گے، مانگ کے تم بھی تھک گئے ہو، دے دے کے ہم بھی تھک گئے ہیں، یہ پیسے لو، اپنی جا کے زراعت کو بہتر کرو، تجارت کو بہتر کرو، خود کفیل ہو جاؤ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب امداد آئی، جو آباد زمینیں ہیں، جو بہتر فصلیں اٹھا رہی ہیں، جو آباد کے قابل ہیں، ان زمینوں کو آپ صوبوں کو بٹھا کے سبسڈی دیتے، ہاری کو، زمیندار کو، کاشتکار کو، اور ان کو جا کے آپ کہتے کہ بھائی زراعت کو بڑھائیں. نہیں، یہ بھی نہیں کیا گیا. یا یہ تھا کہ چلو ایک زمین آپ نے غیر آباد کرنی تھی، تو وہاں پر دادا سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بکریاں چرا رہے ہیں، وہاں جو جانور چرا رہے ہیں، ان کو آپ بلاتے، 500 ایکڑ آپ لے لو، 200 ایکڑ آپ لے لو، 100 ایکڑ. غریب آدمیوں کو زمین کا مالک بناتے تو ہم کہتے کہ ہاں واقعی آپ کو عوام کا درد ہے. لیکن بھائی جان، ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا جو پر دادا تر دادا سے چولستان کے ریگستان میں رہ رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ ان سے زمینیں خالی کرائی گئیں. اور بڑی بڑی فرمز جو اربوں اور خربوں میں کھیلتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، اب آئل اینڈ گیس والے کو بلا کے کہا گیا کہ چولستان میں زمین آباد کرو. اب ایف ایف سی والوں کو بلا کے کہا گیا کہ چولستان میں زمین آباد کرو. اب سندھ کے اندر جو ونڈ پاور پلانٹ لگا رہے ہیں، ان کو بلا کے کہا گیا کہ آؤ بھائی، اس کا زراعت کے ساتھ کیا کام ہے، آپ اس کے زمین کیسے حوالے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جب وہاں جا کے زمینیں لیں تو کہا کہ پانی تو ہے ہی نہیں، کیسے ہم یہ زمین آباد کریں. انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک نہر بنا رہے ہیں چولستان کے نام پہ، اس میں ہم بارش کا پانی ڈالیں گے اور سیلاب کا. اب پاکستان میں 15 سال سے سیلاب آیا ہی نہیں، تو پانی اس میں کہاں سے ڈالیں گے؟ جھوٹ بولا گیا. 4 سال سے بارش ہوئی نہیں، پانی کہاں سے ڈالیں گے؟ جھوٹ بولا گیا. آپ دریائے سندھ سے پانی چوری کریں گے، آپ وہاں ڈالیں گے. سکھر ضلع دریائے سندھ کے اوپر واقع ہے، آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں. سکھر کے پانی پر حکومت پاکستان، حکومت سندھ، انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ ضلع سکھر جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع شہر ہے، اس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے. آپ فلٹر کریں پھر پئیں. یہ حال ہے سندھ کے پانی کا کہ شارٹیج ہی شارٹیج ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ جب یہ چولستان کے کینال آپ سی سی آئی کو بائی پاس کر کے، ایکنک کو بائی پاس کر کے، آپ ارسا کو بائی پاس کر کے بنائیں گے، صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر بنائیں گے، تو آپ ہمارا پانی چوری کریں گے اور آپ چولستان کی زمینیں آباد کریں گے. سندھ کی شارٹیج 100% ہو جائے گی. ایک غیر آباد علاقہ آباد ہو جائے گا، آباد علاقہ بنجر ہو جائے گا. پھر ایک تھر کا ہم رونا نہیں روئیں گے، پھر پورا صوبہ سندھ تھر ہوگا، کیونکہ ابھی ہم 55% شارٹیج کو سامنا کر رہے ہیں. لیکن آگے کی بات سنیں. آج میرے الفاظ یاد رکھیں، آج میرے الفاظ یاد رکھیں. میں پنجاب کے ہاریوں، زمینداروں کو آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ میری یہ کلپ سنبھال کے رکھیں. آج جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، 10 سال کے بعد یہ جنگ پنجاب کا ہاری، پنجاب کا زمیندار، پنجاب کا کاشتکار لڑے گا. کیوں؟ جب یہ زمین وہاں آباد ہونا شروع ہو جائے گی، پھر کہیں گے کہ پہلے ہم پئیں گے، پہلے ہم اپنی زمین آباد کریں گے. یہ ملینرز اور بلینرز اپنی زمین آباد کریں گے، پھر پنجاب کی زمین آباد ہوگی. سندھ تو 100% شارٹ پہ چلا جائے گا، آپ کا پنجاب 50%، 60%، 70% شارٹیج پہ چلا جائے گا. آپ کو پانی بعد میں ملے گا، پہلے چولستان والوں کو پانی ملے گا، اور پھر پنجاب کا ہاری اسی طرح ڈنڈا اٹھا کے اپنے پالی کے لیے جنگ لڑے گا، جس طرح آج سندھ کا ہاری، کاشتکار، مزدور، سندھی عوام لڑ رہا ہے. لہٰذا بھائی، آپ ملک ہے، پاکستان نام 4 صوبوں کا ہے، ایک ادارے کا نہیں، ایک کمپنی کا نہیں، ایک ڈیزرٹ کا نہیں. آپ چھوٹے صوبوں کے حقوق چھین کر ان کو بغاوت پر کیوں اکسا رہے ہیں؟ پاکستان کی مضبوطی صوبوں کی مضبوطی میں ہے. صوبوں سے حقوق چھین کر آپ ملک کو کیسے مضبوط کریں گے؟
صوبوں کو کمزور کر کے آپ ملک کو کیسے مضبوط کریں گے؟ آپ چھوٹے صوبوں کو حق دیں. یہ سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی. ہم کل بھی پاکستان کے حامی تھے, آج بھی پاکستان کے حامی ہیں. کل بھی پاکستان مضبوط بنانا چاہتے تھے, آج بھی پاکستان مضبوط بنانا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان تب مضبوط ہوگا جب صوبے مضبوط ہوں گے. صوبے کمزور ہوں گے, چند کمپنیاں مضبوط ہوں گی, تو پھر پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو احتجاج کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو بیانات دے رہی ہے. دیکھیں, اس وقت مسئلہ ایسا ہے کہ میری جماعت نے یہ کہا ہے کہ جو احتجاج کر رہا ہے میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں. ٹھیک, چاہے بلاول صاحب کر رہے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے, چاہے وکلا کر رہے ہیں, چاہے جی ڈی اے کر رہی ہے, قوم پرست کر رہی ہے, یا جے یو آئی کر رہی ہے, کیونکہ یہ اس وقت سندھ کا سب سے بڑا ایشو. آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی زندگی میں اتنی تیز تحریک نہیں دیکھی. دلہا دلہن نکاح کی تقریب میں بیٹھے ہیں اور مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے شوہر؟ تو پہلے دلہن کہتی ہے کینال نامنظور, پھر کہتی ہے ہاں شوہر قبول ہے. پہلے دلہا کہتا ہے کہ کینال نامنظور, پھر کہتا ہے کہ ہاں دلہن قبول ہے. جنازہ کھڑا ہے, میں لٹرلی کہتا ہوں, آپ کو ویڈیو دے سکتا ہوں. جنازہ پڑھا ہے, بیٹا والد کے جنازہ پڑھنے کے لیے لائن میں کھڑا ہے, اور وہاں نعرے لگ رہے ہیں کہ دریائے سندھ پر ڈاکہ نامنظور. جمعے کی تقریروں میں خطبے سے پہلے نعرے لگ رہے ہیں, عید کے تقریروں میں نعرے لگ رہے ہیں. آج کورٹوں کا بائیکاٹ ہے, آج سندھ کی مارکیٹیں بند ہیں, آج ہائی ویز بند ہیں, آج موٹر ویز بند ہیں, آج سول سوسائٹی روڈ پہ, آج وکلا روڈ پہ, آج سیاستدان روڈ پہ, آج قوم پرست روڈ پہ. کون مذہبی, کون سیاسی, کون جو ہے وہ ہندو, کون مسلم, ساری سندھ سراپا احتجاج ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنی تکڑی تحریک سندھ میں نہیں دیکھی. سیاسی ورکر کی حیثیت میں اتنی تیز جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے. تو آپ بند کریں نا, صوبوں کو بلائیں نا, بٹھائیں نا, بٹھا کے بات کریں. آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں قوم پرست جن سے ہم بات کریں؟ یہ لب و لہجہ آپ کا غرور اور تکبر والا پہلے پاکستان کو بنگلہ دیش کی صورت میں نقصان پہنچا چکا ہے. اس طرح کے لب و لہجے والے ملک کے دشمن ہیں, وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی آپ نے, تو میری جماعت ان کو خوش آمدید کہتی ہے. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. سندھ کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا, پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا, خیبر پختونخوا کا گورنر پیپلز پارٹی کا, صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا, اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ وزارتوں کو لات مار دوں گا. بلاول صاحب ایوان صدر کو لات ماریں, چیئرمین سینٹ کو لات ماریں, وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ بلوچستان کو لات ماریں, گورنر بلوچستان, گورنر کے پی کے اور گورنر پنجاب کو لات ماریں. آپ کے بیساکھی پہ وفاقی حکومت کھڑی ہے, آپ چپٹی بجائیں گے وفاقی حکومت چلی جائے گی. آپ کہہ دیں وفاقی حکومت کو کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, ہمیں بلائیں, ہمارے اعتراضات کو دور کریں, ورنہ ہم آپ کی حکومت چلنے نہیں دیں گے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جو کام میں نے کرنا ہے بلاول صاحب بھی وہی کر رہے ہیں, جو تقریر میں نے کرنی ہے بلاول صاحب بھی وہی کر رہے ہیں, جو احتجاج میں نے کرنا ہے پھر بلاول صاحب ایک کام کریں, وہ اپوزیشن سنبھالیں, حکومت ہمیں دے دیں, پھر ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں. کہ آپ بار بار احتجاج کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں, ابھی جیسا اعلان بھی کیا کہ بھئی سندھ پنجاب یہ بارڈر ہم بند کریں گے. آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اس میں بہت زیادہ, بہت بڑی تعداد میں لوگ دشواری میں ہیں؟ پھر میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, ایون چینلز پہ چل رہی ہیں, کہ لوگ 12 گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں, اور پھر اب اس احتجاج کے بعد, یہ بند کرنے کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک بات تو یہ, اس کا مؤثر احتجاج کہاں پر ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا اس بارڈر پہ ہو سکتا ہے, اسلام آباد میں ہو سکتا ہے, یا وزیر اعلیٰ سندھ یا بلاول ہاؤس کے باہر؟ دیکھیں, اکتوبر کے مہینے سے احتجاج چل رہا ہے, 8 مہینے ہو گئے. جب حکمران ٹس سے مس نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس راستہ کون سا ہوگا؟ ہم تو بندوق کے مخالف ہیں, ہم تو لاشوں کے مخالف ہیں, ہم تو جمہوری انداز سے, ڈیموکریٹک انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے اپنا حق لینا چاہتے ہیں. 8 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں سدھر جاؤ, سدھر جاؤ, فیصلہ واپس لو, فیصلہ واپس لو, صوبوں کو بٹھاؤ, بات کرو, افہام و تفہیم سے معاملے کو آگے بڑھاؤ. نہیں مان رہے تو آخری آپشن پھر ہمارے پاس یہی ہوگا نا, ہم بارڈر پہ بیٹھ جائیں. ابھی بھی ہم نے بارڈر بند نہیں کیا, ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں. ابھی بھی میں نے جو کل اعلان کیا ہے 24 کو کندکوٹ سے بارڈر پہ ایک دن کا علامتی دھرنا ہوگا, بہت بڑا, لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہوں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. 25 کو ہم اباوڑوں پہ ہائی وے بند کر رہے ہیں,
وہ بھی علامت ایک دن کا ہوگا. پھر 26 کو ہم سکھر سے موٹر وے بند کریں, وہ بھی علامت ایک دن کا ہوگا کہ ہم دکھائیں گے کہ بھائی اگر ہم آ گئے تو اتنے لوگ ہوں گے جو بارڈر بند کریں گے, پھر اتنے لوگوں کو قتل کر کے پھر آپ بارڈر کھلوا سکتے ہو تو کھلواؤ. اس نہج تک ہمیں مت لے جاؤ, اس اقدام تک مت لے جاؤ. یہ انتہائی فیصلہ ہوگا, اس سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی, پاکستان کمزور ہوگا, لاجسٹک آپ کی ساری رک جائے گی, 3 صوبوں کی رسد رک جائے گی. سمندر سے کنٹینر جو اتر رہا ہے انہی راستوں سے گزر کر 3 صوبوں میں جا رہا ہے. ہمیں اس اقدام پر مجبور مت کرو. 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں, اے پی سیاں کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں, مظاہرے دے رہے ہیں, لاکھوں لوگ سراپا احتجاج ہیں, پورا سندھ بند ہے. جب نہیں سنے گی وفاق کی حکومت تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا راستہ ہے. لاٹھی اٹھائیں, بندوق اٹھائیں, پھر یہی ہے کہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے اپنے حق کے لیے, حق چھیننے کے لیے. پھر کم سے کم ہمیں اپنی اگر قربانی دینی پڑے گی ہم قربانی دیں گے, لیکن اس نوبت تک لانے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. وہ ہیں جو 8 مہینے سے ہماری بات نہیں سن رہے. سن لیں, ہم اس نوبت تک بات آنے نہیں دیں گے.